الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء سلاح المؤمن. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، کچھ راتیں ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی خیر کا دریا بہا دیتے ہیں، اور یہ راتیں بڑی زبردست ہوتی ہے، بڑی قیمتی ہوتی ہیں، اور ایسی راتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عجیب و غریب عطائیں ہوتی ہے، رحمتیں ہوتی ہے، اور اللہ تعالی بندوں کو کچھ نوازنا چاہتے ہیں. لینے والے چاہیے. ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالی دیتے ہوئے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کے سارے خزانے جو ہیں وہ دینے کے لیے ہیں، لینے کے لیے کچھ نہیں. اسی لیے تو فرمایا کہ مانگنے والوں سے اللہ پیار فرماتے ہیں. اسی لیے دعا کا دروازہ کھلا رکھا کہ مانگو اللہ سے. اللہ سے مانگو گے تو اللہ خوش ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے. اور چلتے پھرتے مانگتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ صاحب نسبت بنا دیں گے، اللہ اپنا ولی بنا دیں گے.
اللہ کو وہ بندہ بہت پسند جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی باتیں اللہ سے شیئر کریں، اپنے دکھڑے اللہ کو سنائیں، اور صرف غمی کی حالت میں نہیں، پریشانی کی حالت میں نہیں، تکلیف کے وقت نہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو اسی وقت نہیں، بلکہ خوشی کے موقع پر جب وہ بندہ خوش ہو اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑا پیار فرماتے ہیں اور بڑی محبت فرماتے ہیں اور بڑی شفقت فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو بار بار مجھ سے مانگتا ہے۔ مسلمانوں میں ایک بڑا مجمع وہ ہے جو الحمدللہ اللہ سے مانگتا ہے، لیکن کب؟ کوئی بیمار ہو جب، ایکسیڈنٹ ہو جائے جب، بے چین ہو جائے جب، پریشان ہو جائے تب، کاروبار میں مندی آ جائے تب، بچوں کو کوئی تکلیف ہو جائے اس وقت، میاں بیوی میں آپس میں کوئی رنجش ہو جائے اس وقت، جب بندہ اس طرف پھنس جائے کہ اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو، اس وقت ایسے لوگ بہت ہیں مانگنے والے، بلکہ سارے مسلمان اس وقت تو اللہ سے مانگتے ہیں۔ جو مضطرب ہے، جو مضطرب ہے اس کو ادھر التفات ہے، آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے۔ کوئی بھی پریشانی میں پھنستا ہے اس کو اللہ یاد آتا ہے، بلکہ غیر لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ لوگ بھی جب کسی ایسی مشکل میں پھنستے ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی حل نہیں ہوتا، اس وقت وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ کام تو اوپر والا ہی حل کرے گا۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے، بڑی طاقت والے۔ تو بات یہ سمجھنی ہے کہ مانگنے والوں کی دو قسمیں، ایک مانگنے والے وہ ہیں جو خوشی میں بھی مانگتے ہیں، پریشانی میں بھی مانگتے ہیں، خوشی کے وقت میں بھی مانگتے ہیں، جب کوئی تکلیف نہ ہو، نو ٹینشن لائف ہو، زندگی گزارنے کی مزہ آ رہی ہو، اس وقت بھی اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، اور جب تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، حالات آ جائیں اور تکلیف گھیر لیں، اس وقت بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو یہ لوگ جب پریشانی میں مانگتے ہیں نا تو فرشتے کہتے ہیں بڑی مانوس آواز ہے، کہ یہ صرف پریشانی میں نہیں مانگ رہے، یہ تو خوشی کے وقت بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اور آپ یقین مانو اللہ والوں کی گناہوں سے بچنے کے بعد، اللہ والوں کی گناہوں سے بچنے کے بعد، تقوی بھری زندگی گزارنے کے بعد جو بنیادی صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ خوشی میں بھی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرتے ہیں اور غمی میں بھی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرتے ہیں۔ اگر اس مجلس میں کسی کا یہ ارادہ ہو کہ میں بھی اللہ کا ولی بنوں، مجھے بھی اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے، تو ایسا تو ماشاءاللہ ہر کوئی ہے۔ میری بھی چاہت ہے، آپ کی بھی چاہت ہے، میرا بھی جذبہ ہے، آپ کا بھی جذبہ ہے، اور ہونا چاہیے کہ اللہ کے ولی بن کے جائیں۔ ولی کہتے ہیں دوست کو۔ ہم میں سے کوئی اللہ کا دشمن بننا نہیں چاہتا۔ کوئی ہے جو دشمن بننا چاہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ ہاں، دو لوگوں سے اللہ بڑے ناراض، گناہ تو بہت ہے اور گناہ کی معافی بھی بڑی زبردست ہے اور ہوگی، کیونکہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پینسل بنائی وہاں ربڑ بھی بنایا۔ انسان کو پینسل بنانے کا دماغ دیا تو ربڑ بنانے کا بھی دماغ دیا۔ فرمایا جہاں پینسل بنی وہاں ربڑ بنا، جہاں قلم بنی وہاں وائٹنر بنا، جہاں کپڑے بنے وہاں صرف بنا، جہاں موبائل بنا وہاں ڈیلیٹ کا بٹن بنا۔ فرمایا جہاں انسان بنا اس کے گناہ وہاں پر توبہ، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ رکھا۔ فرمایا پینسل سے لکھنے میں غلطی ہو جائے تو ربڑ سے مٹا دو، کیا ہوگا؟ ایسا لگے گا ہی نہیں کہ کوئی غلطی ہوئی تھی، بالکل صاف ہو جائے گا۔ اور قلم سے لکھنے میں آگے پیچھے ہو جائے، آپ ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہو، دنیا والوں نے اس کا حل نکالا ہے، اللہ نے اس کا دماغ دیا ہے، کیا کریں؟ فرمایا وائٹنر اس پر لگا دے تو وہ بالکل صاف ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں پہلے کیا لکھا تھا۔ کپڑے گندے ہو جائے
सरफ में भिगो दें, उसे धो दें, पता ही नहीं चलेगा कि ये कभी गंदे भी हुए थे। मोबाइल में एक मैसेज हो और डिलीट करना हो तो डिलीट का बटन दबा दें। कोई कहे मेरे मोबाइल में तो हज़ारों मैसेज है, कोई बात नहीं, ऑल करके डिलीट का बटन दबा दें, सारे डिलीट हो जाएंगे। तो जो छोटे से गुनहगार हैं उनके लिए भी तौबा का दरवाज़ा खुला है, और जो बड़े गुनहगार हैं उनके लिए भी तौबा का दरवाज़ा खुला है, क्योंकि हमारा जो मामला है वो दुनिया के इंसानों के साथ नहीं है, हमारा मामला तो रहमान के साथ है, रहीम के साथ है, जो गफूरुर रहीम है। हमारा मामला तो उस अल्लाह के साथ है। इसीलिए हमें अत्तहियात में, नमाज में, आखिरी कायदे में अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ, और दुरूद शरीफ के बाद दुआए मासूरा, और दुआए मासूरा में भी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़दीक जो दुआ पढ़ी जाएगी वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। ये बड़े तारीख़ी जुमले हैं और ज़बरदस्त इस्तिग़फ़ार है। बहुत ज़्यादा झुक करके इंसान अपने अल्लाह से माफ़ी मांगता है। बंदा क्या कहता है, अल्लाहुम्मा, प्यारे अल्लाह, इन्नी ज़लमतु नफ्सी, कि मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है। अल्लाह जी आप तो बड़े करीम हैं, आप तो बड़े रहीम हैं, रह गई बात मेरी तो मैं बड़ा गुनहगार हूँ, और नमाज में जहाँ मैंने अल्लाहु अकबर कहा है, जहाँ मैंने सना पढ़ी है, जहाँ मैंने सूरह फातिहा पढ़ी है, जहाँ मैंने और सूरत पढ़ी है, फिर मैंने अल्लाहु अकबर कहा है, और मैंने रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ा है। अल्लाह जी मेरी पूरी नमाज मुकम्मल हो रही है। आखिरी कायदा है, अब तो अल्लाह की रहमत जोश में आएगी कि बंदा, चूँकि अल्लाह ताला बंदे के उस वक्त बहुत करीब होते हैं जब बंदा नमाज में होता है, और सबसे ज़्यादा करीब उस वक्त होते हैं जब बंदा सजदे की हालत में होता है, और अल्लाह ताला उस बंदे की तरफ मुतवज्जे होते हैं जो बंदा नमाज में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है। तो आप अंदाज़ा लगाओ, नमाज भी है, सजदे की हालत भी है, और नमाज मुकम्मल भी हो रही है, अत्तहियात वाजिब है, वो भी इस बंदे ने पढ़ ली है, और दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया है। अब आखिर में वो अपने अल्लाह से कहता है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, अल्लाह, प्यारे अल्लाह, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है। अल्लाह जी कितना जुल्म किया है, कोई छोटा मोटा नहीं, मैं कोई छोटा मोटा गुनहगार नहीं हूँ, मैंने अपने नफ्स पर जुल्मन कसीरा, कसीरा का लफ्ज़ बड़ी अहम चीज़ पर बोला जाता है। अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, और मैं आपके सामने नमाज की हालत में, वुज़ू की हालत में, क़िबले की तरफ मुँह करते हुए और कायदे में अदब से बैठते हुए और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद मैं इसका इकरार करता हूँ कि मैं आपकी ज़मीन पर बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, बहुत बड़ा मुजरिम। अजीब व गरीब इस्तिग़फ़ार है। इसीलिए कई अल्लाह वाले अपने इस्तिग़फ़ार में इसको पढ़ते हैं कि जब नमाज में इसको पसंद किया गया तो वो चलते फिरते इसको पढ़ते हैं। सूरत में मेरी एक ताजिर से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे यही कहा कि मौलाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं रोज़ाना 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, मेरा अल्लाह का एहसान है, मेरा अल्लाह का करम है। वो मेरे पूछने पर मुझे बता रहे थे मेरी तरगीब के लिए, तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि आप कौन सा इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो मुझे कहा वही जो हम नमाज में करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। रोज़ाना में 1000 मरतबा पढ़ता हूँ। मैंने कहा माशाअल्लाह, आप कितने साल से पढ़ते हो, आप तो वक्त को बड़ा वसूल कर रहे हो, वक्त की कदर कर रहे हो, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, हमारे लिए भी दुआ करना, कितने साल से पढ़ रहे हो। उस वक्त उन्होंने कहा मौलाना साहब अल्लाह जानता है, मैं 38 साल से 38 साल से 38 ईयर्स से अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी से ये 1000 मरतबा मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अल्लाह ताला को कितना रहम आता होगा उन पर, और अल्लाह ताला का कैसा करम उनकी तरफ मुतवज्जे होगा। एक तरफ तो मेरे अजीज़ों वो अल्लाह ताला ने दुनियावी एतबार से भी नवाजा है और बड़े बड़े शोरूम हैं, और दूसरी तरफ सारी नेमतों के बावजूद उनके पास अपने अल्लाह के लिए वक्त है।
ورنہ عام طور پر جہاں نعمتیں ہوتی ہیں، جہاں پیسوں کی بارش ہوتی ہے، انسان سب سے پہلے اپنے اللہ کو بھولتا ہے، اور اس کے گھر میں گناہوں کے اسباب شروع ہوتے ہیں، اور ان کی فیملی کے درمیان بے دینی اور بے حیائی اور فحاشی اور عریانیت کا ماحول قائم ہوتا ہے، اور ان کی بچیوں میں ویسٹرن کلچر کا ماحول ہوتا ہے۔ برتھ ڈے اکثر انہی گھروں میں منائی جاتی ہے، اینیورسری منائی جاتی ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے ان گھروں میں زندگی گزاری جاتی ہے۔ اکثر ایسے گھروں میں عام طور پر یہ جہاں کہیں بھی ہے، عام طور پر رات میں لیٹ سونے کا اور فجر کی نماز کے چھوڑ دینے کا ماحول ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس پیسہ ہے، اسی لیے عام طور پر ان کی نسلیں اللہ کے دین سے بڑی دور ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے جب بھی روزی مانگے تو برکتوں والی حلال روزی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ میں دینداری کی نعمت بھی مانگنی چاہیے۔ ہمارے نوساری میں ایک شخص بہت زیادہ خرچ کرتے اللہ کے نام پر، بہت زیادہ، غریبوں کی مدد، یتیموں کی مدد، بیواؤں کی مدد، مسکینوں کی مدد، پریشان حالوں کی مدد، بہت زیادہ ہاتھ کھلا ہوا۔ اجتماع میں ضرورت پیش آئی واش روم کی تو انہوں نے بولا کیوں کرائے سے لیتے ہو، پھر مسئلہ وہ سب میری طرف سے۔ اور نوساری میں کتنے لوگ مجھے ملے، بھئی ہم حج کر کے آئے، آپ کو کس نے بھیجا؟ بولے ہمیں فلاں آدمی نے، وہ ہمارے لیے ذریعہ بنے۔ وہ کتنے لوگ، کبھی کبھار 2 مرتبہ، کبھی کبھار 3 مرتبہ۔ میں تو حیران رہ گیا کہ اللہ اکبر۔ ایک جگہ میرا جانا ہوا، وہاں پانی کا انہوں نے ایک جگہ بہت بڑا کام کیا، بڑا زبردست کام کیا، اور وہاں ایک تاریخی کام کیا۔ میں نے کہا یہ کام کس نے کیا؟ بولے وہی جو نوساری میں رہتے ہیں، اور فی الحال وہ تقریباً امریکہ میں ہے۔ میرا دل بڑا متاثر ہوا ان سے کہ اللہ اکبر، کیسا اللہ کے بندوں پر رحم کرتے ہیں، اور کیسی مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ سارے انبیاء اپنے اپنے زمانے میں خدمت گزار تھے، سارے صحابہ کے اندر خدمت کا جذبہ تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو قوم کا بڑا آدمی ہو، قوم کا سردار ہو، قوم کا لیڈر ہو، اس کے اندر بھی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوا کرتا ہے۔ اور ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے اس چیز کی طرف لائیں کہ ہمارے بچے بچپن سے خدمت گزار بنے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو خدمت گزار ہوتا ہے عام طور پر اس کے بڑے جملے نہیں ہوتے، اس کی بڑی باتیں نہیں ہوتی، اس کے بڑے بول نہیں ہوتے۔ خدمت کرنے والا ہمیشہ تواضع اختیار کرتا ہے، چونکہ اسے غریبوں میں جانا، اسے یتیموں میں جانا، اسے بیواؤں میں جانا، اسے مسکینوں میں جانا، اسے مجبوروں میں جانا، اور جیسی صحبت ملتی ہے نا ویسا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ غریبوں کے پاس جا کے بیٹھا کرو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی اچھی حالت میں رکھا ہے۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، اپنے سے زیادہ مالداروں کو نہ دیکھو، اپنے سے زیادہ طاقتوروں کو نہ دیکھو، اپنے سے زیادہ ورچسپ والے کو نہ دیکھو۔ فرمایا اگر اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، آخرت بنانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس پر خوش رہو۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی، اللہم قنعنی بما رزقتنی، پیارے اللہ آپ نے ہمیں جو کچھ رزق دیا ہے ہمیں اس پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا ہے بڑی زبردست دعا۔ یہ دعا جو کوئی پڑھے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے جو کچھ دیا ہے نا اس پر وہ مطمئن ہو جائے گا، اور جو آدمی اللہ کے دیے ہوئے رزق پر مطمئن ہو جائے وہ ابھی کے دور میں سب سے بڑا مالدار ہے۔ ورنہ جتنا بڑا مالدار ہوتا ہے پیسے کا اتنا ہی بھوکا ہوتا ہے۔ ایک فقیر کو 10 روپے چاہیے، وہ 10 روپے کا بھوکا ہے، بچہ 10 روپے کا بھوکا ہے، ایک 1000 پتی 100 روپے کا بھوکا ہے، 1 لاکھ پتی ہزاروں کا بھوکا ہے، 1 کروڑ پتی لاکھوں کا بھوکا ہے، اور اربوں پتی کروڑوں کا بھوکا ہے۔ اس کی بھوک تو اور زیادہ ہے، اس کو سمجھ نہیں آتے 1000، اس کو سمجھ نہیں آتے لاکھ، اس کو چاہیے کروڑوں۔ تو اس سے پتا چلا، ایک بزرگ فرماتے ہیں ہماری دنیا میں عجیب ماحول ہے، جو جتنا بڑا مالدار ہے اتنا ہی بڑا فقیر ہے، جتنے زیادہ اس کے پاس رقم ہے اتنا ہی زیادہ اس کو اور پیسوں کی ضرورت ہے۔
ایک مالدار گھرانے میں میرا جانا ہوا، بہت پریشان، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں ہل گیا، میں خود تعجب میں رہ گیا۔ میں نے ان سے کہا آپ کے پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کوئی نقصان ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی آپ میں مالی اعتبار سے گھاٹا ہو گیا؟ تو پھر انہوں نے بڑا اللہ کا شکر ادا کیا۔ نا مولانا، بالکل ایسی بات نہیں ہے، ہمارے پاس پہلے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت نواز دیا اور اب ہم بہت اچھی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے، میں نے کہا وہ اصل بات جو ہے نا وہ میں سننا چاہتا ہوں، آپ اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو مجھے انہوں نے 4-5 نام گنائے، بولے مولانا ان کو آپ جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، یہ 200 کروڑ کی پارٹی ہے۔ اور وہ فلاں کو آپ جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، وہ 300 کروڑ کی پارٹی ہے۔ اور وہ فلاں کو آپ جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ بولے وہ 700 کروڑ کی پارٹی ہے۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بھائی آپ ان کو دیکھو گے تو آپ کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے، وہ کتنے کی پارٹی ہے اس سے آپ کو کیا لینا دینا، ان کے پیسوں سے آپ کو کیا فائدہ؟ کیا وہ آپ کو کوئی رقم دینے والے ہیں؟ کیا آپ کے نام وہ کچھ لکھنے والے ہیں؟ پیسے کا ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ ابھی فورن میں ایک شخص کے پاس بہت پیسہ تھا، وہ دنیا سے اس کے جانے کا وقت آیا، اس نے کہا میں کیا کروں؟ تو اس نے اپنی ساری پراپرٹی کتے کے نام لکھ دی، تو کتا بھی کروڑ پتی ہو گیا۔ اخبار میں آیا تھا کہ کروڑ پتی کتا فورن میں پراپرٹی ہے اس کے پاس۔ ہم میں سے کسی کی زبان سمجھتا ہو تو وہ بات کرے، شاید اس کا فائدہ ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قناعت جو ہے یہ اللہ کی بڑی زبردست نعمت ہے۔ اگر یہ کسی کو نصیب ہو جائے، آپ یقین مانو اللہ کی قسم 5000 تنخواہ ہوگی تو بھی خوش رہے گا، اگر قناعت ملتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی کی دعاؤں میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے قناعت مانگتے تھے، اور سب سے بڑا مالدار وہ ہے جس کے پاس قناعت ہو، کیونکہ جس کے پاس قناعت ہوتی ہے نا وہ دل کا مالدار ہو جاتا ہے، اور اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی، پیارے اللہ آپ نے ہمیں جو کچھ رزق دیا ہے اس پر ہمیں قناعت نصیب فرما، اس پر ہمیں اطمینان نصیب فرما۔ ہمارے نبی کی تو چاہت تھی کہ وہ زندگی بھی مسکینوں جیسی گزاریں اور دنیا سے جائے تو بھی مسکینوں کی طرح دنیا سے جائے۔ اللہم احینی مسکینہ و امیتنی مسکینہ۔ حالانکہ دنیا آپ کے سامنے پیش کی گئی، آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔ دنیا بڑی رونق کے ساتھ آئی اور بڑی آن بان شان کے ساتھ آئی۔ دنیا نے جاتے جاتے کہا بھی جس کا خلاصہ کہ آپ مجھ سے بچ گئے لیکن آپ کے بعد والے مجھ سے نہیں بچ سکیں گے۔ اسی لیے اکثر یہ دنیا انسانوں پر جادو کر دیتی ہے۔ یہ انسان کیا جادو کریں گے، یہ دنیا ہی جادو کر دیتی ہے۔ کیا جادو کرتی ہے؟ ہر اچھے کو اپنا دیوانہ بنا لیتی ہے۔ کیا نیک، کیا بد، کیا جانکار، کیا ناسمجھ، کیا اللہ والے، کیا عالم، کیا قاری، کیا مفتی، کیا دیندار، کیا بے دین، کیا جماعت میں جانے والے، کیا جماعت میں نہ جانے والے۔ اکثروں کی بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں، اکثروں کی۔ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے جادو کر دیتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، اور یہ بڑی مختصر سی زندگی ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے نا وہ بہت بہتر ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ لیکن دنیا والو، تم لوگ تو دنیا کو ترجیح دیتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم کو معلوم ہے آخرت وہ دنیا سے بہت بہتر ہے، اور ہمیشہ کی وہ رہنے کی جگہ ہے، باقی رہنے والی چیز ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، یہ آیتوں کو ذکر کر کے اللہ اپنے بندوں کو آخرت کی طرف بلانا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سامنے دنیا بھی ہے اور اللہ کے سامنے آخرت بھی ہے، اور دنیا بھی اللہ نے بنائی، آخرت بھی اللہ نے بنائی، تو بنانے والے کو زیادہ معلوم ہوتا ہے کون سی چیز بہتر ہے۔ دنیا کے بارے میں تو فرمایا کہ جب سے میں نے دنیا بنائی ہے آج تک اس دنیا کو میں نے محبت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی دنیا ہے وہ کہہ رہا ہے، بنانے والا خود کہہ رہا ہے، یہ خالق کہہ رہا ہے، یہ مالک کہہ رہا ہے، میرے اور آپ کے رب کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کو میں نے محبت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ اور آخرت کی باری آئی، اللہ اکبر، قرآن کریم کا آپ لہجہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا بات اٹھائی ہے، دنیا کا تذکرہ کر کے اور دنیا کی بے ثباتی کو بتا کر کے اور یہ سمجھا کر کے
کہ اگرچہ تم لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہو لیکن یاد رکھنا بل تؤثرون الحیات الدنیا، اگرچہ خلاصہ یہ ہے کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، لیکن یہ سنو بنانے والا کیا کہتا ہے، تمہارا رب کیا کہتا ہے، تمہارا پالنہار کیا کہتا ہے، تمہیں زندگی دینے والا کیا کہتا ہے، تمہیں موت دینے والا کیا کہتا ہے، تمہیں قبر میں میٹھی نیند سنانے والا کیا کہتا ہے، تمہیں قبر میں جو اللہ کام آئے گا وہ اللہ کیا کہتا ہے، جس اللہ کے پاس جانا ہے وہ رب تمہارا کیا کہتا ہے، ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ، ارے لوگوں سنو وہ تمہارا خالق تمہیں کیا کہتا ہے، وہ یوں کہتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت جو ہے یہ بہت بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اسی لیے صحابہ نے پوری زندگی اللہ کے دین کی محنت میں گزاری، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے زندگی گزاری۔ ابھی کرناٹکا کے سفر سے آنا ہوا، ہمیں پتہ چلا کہ 3 دن پہلے وہاں ایک جگہ ہے منولی، وہاں کے امیر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے داماد میرے پاس آئے، مجھے کہا مولانا صاحب میرے خسر تو بڑے ہی اللہ والے تھے لیکن مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، میں تو انہیں نارمل سمجھتا تھا، ان کے پاس جاتا تھا، ان کے پاس جا کے بیٹھتا تھا۔ ارے بھائی اللہ والوں کے کوئی سینگ تھوڑی ہوتے ہیں اور کوئی ایسی خاص چیز ان کے ساتھ تھوڑی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو ان کو تو ان کی زندگی میں پہچاننا ہوتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں وہ فلاں اللہ والے کا انتقال ہو گیا، یار میں بہت افسوس ہو رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، کسی کے انتقال کے بعد اگر کسی کو یاد کیا جائے اس کو قدر نہیں کہتے، اس کو افسوس کہتے ہیں۔ قدر اس کو کہتے ہیں جو زندگی میں کی جائے اور بعد میں اگر پچھتایا جائے اسے افسوس کہتے ہیں۔ یہی حال ماں باپ کا ہے، ماں باپ ہیں تو انسان ناقدرہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی باپ کا جنازہ اٹھے، ماں کا جنازہ اٹھے، کئی رات اسے نیند نہیں آتی ہے، قبرستان کے چکر لگاتا ہے، ساری دنیا کی رونقوں کے باوجود، اچھی کار، اچھا بنگلہ، اچھا موبائل، اچھی چیزیں، اچھے پیسے، یہ ساری نعمتوں کے باوجود اسے زندگی گزارنے کی مزہ نہیں آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے میرے ابو کا انتقال ہو گیا۔ ارے تیرے ابو تو تجھے سمجھ نہیں آتے تھے کہ انتقال کے بعد سمجھ آئے کہ کون سی ہستی دنیا سے گئی ہے۔ ہاں اگر انتقال کے بعد سمجھ آئے تو اس کو افسوس کہتے ہیں، اگر ان کی موجودگی میں سمجھ میں آئے تو اس کو قدردانی کہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو ہمارے پاس جو ہمارے بڑے موجود ہیں ہم ان کی قدر کریں۔ حدیث شریف میں ہے البرکۃ مع اکابرکم، تمہارے لیے برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ رہنے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، بہت چھوٹا بن کر کے ہمیں اللہ کے دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کی محنت بھی کریں گے، انشاءاللہ بہت بڑھ چڑھ کے کریں گے۔ اپنے دماغ کو بھی استعمال کرو۔ ہر تاجر اپنی تجارت میں کیسے نفع ہو جائے، کیسے بڑھوتری ہو جائے، کیسے فائدہ ہو جائے، کیسے ہم آگے بڑھ جائیں، کیسے ہم کروڑوں پتی بن جائیں، تاجر اپنا دماغ لگاتا ہے، اپنی سوچ لگاتا ہے، اپنی فکر لگاتا ہے، اپنی محنت لگاتا ہے، اپنی کوشش لگاتا ہے اور اس کے پیچھے قربانی دیتا ہے، تب جا کے وہ چیز وجود میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ کا دین کیسے پوری دنیا میں عام ہو جائے، اس کے لیے دماغ لگاؤ، سوچ لگاؤ، سب سے بڑا دماغ یہ لگاؤ کہ ہم دعاؤں میں اپنے اوقات کو بڑھاؤ۔ ہمارے یہاں نوساری میں ایک اطر والے بیچارے دکان شروع کرتے، چلتی نہیں، گھاٹا ہو جاتا، نقصان ہو جاتا۔ ایک جگہ انہوں نے دکان شروع کی، بڑی تیزی سے چل گئی، ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ چلو اللہ تعالیٰ کسی کو روزی دے رہا ہے، کسی کو رزق دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازے نا اس پر خوش ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے۔ کیا ہمارا فلاں بھائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نواز رہے ہیں، چاہے دینی اعتبار سے نوازے، دنیاوی اعتبار سے نوازے، کیونکہ اگر خوش نہیں ہوں گے تو پھر دل کے اندر حسد پیدا ہوگا، جلن پیدا ہوگی، اور یہ وہ جلن ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ ایک تو ہمارے پاس نیکیاں ہی بہت تھوڑی سی ہے، اور وہ بھی اگر کوئی چیز کھا جائے تو کتنی
نقصان کی چیز ہے. فرمایا حسد ایسی چیز ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے. کیسے کھا جاتی ہے؟ فرمایا جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے. یہ ایک دیمک جیسی ہے اور حسد کا بہت بڑا نقصان ہے, بہت بڑا. حاسد جو ہوتا ہے نا, حسد کرنے والا, وہ خود ہی بیچارہ اندر سے جلتا رہتا ہے. جس پہ حسد کر رہا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے, وہ تو اپنی مستی میں مست ہے, اپنی خوشی میں خوش ہے اور اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے. جو حاسد ہوتا ہے وہ خود جلتا رہتا ہے اور جلتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے. حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں جو حاسد ہوتا ہے نا وہ خود جلتا ہے, ہم کیوں اس کو دیکھ کے جلتے ہیں؟ بڑا عجیب جملہ حضرت نے ارشاد فرمایا. تم کہتے ہو کہ بھائی یہ مجھ سے حسد کرتا ہے تو یہ تو جل رہا ہے, یہ اپنا نقصان کر رہا ہے, جسمانی نقصان, روحانی نقصان, اللہ کی نظر سے گر رہا ہے. پھر حضرت بڑا عجیب جملہ کہتے ہیں, جل تو وہ رہا ہے, تم کیوں اس کو دیکھ کے جل رہے ہو؟ وہ اس کا کام کر رہا ہے, تم اپنا کام کرو, دعا کر دو اس کے لیے. آپ کہیں گے کہ حاسد اللہ کی نظر سے کیوں گر جاتا ہے؟ ایسی کیا بات ہے؟ وہ تو کسی انسان سے وہ کر رہا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے. ارے بہت بڑی بات ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو یوں کہنا چاہتا ہے, اپنی زبان میں کہوں کہ اللہ آپ نے اس کو وہ چیز مجھے پوچھے بغیر کیوں دی؟ آپ میرے کو پوچھتے, پہلے میرے سے مشورہ کرتے, آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں اور میرے پوچھے بغیر وہ چیز اس کو دے دی. اور اللہ آپ کے اس فیصلے پر نعوذ باللہ میں خوش نہیں ہوں. اللہ, یہ شرک جیسی بات ہوئی. وہ جو دو پارٹنر ہوتے ہیں نا ایک دکان پر, وہ ایک پارٹنر اپنی مرضی سے کوئی کام کر دے تو دوسرا پارٹنر اس وقت کہتا ہے کہ یہ آپ نے مجھے پوچھے بغیر کیوں کیا, جبکہ ہم لوگ دونوں پارٹنر ہیں, ہم لوگ دونوں شریک ہیں, ہم سے پوچھ تو لیتے, ہم سے اجازت تو لے لیتے. آپ سمجھ رہے ہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں؟ تو یہ گویا بات ایسی کر رہا ہے جیسے کوئی اللہ کا پارٹنر ہو کہ اللہ آپ نے اس کو وہ چیز دی نا, اس پر میں خوش نہیں ہوں, اس پر میں راضی نہیں ہوں, آپ نے اس کو فلاں نعمت کیوں دی؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کو اس قسم کی بات کہنا دل سے, چونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے, کون کتنا خوبصورت ہے, کون کتنا بدصورت ہے, اللہ یہ نہیں دیکھتے, کون مالدار ہے, کون غریب ہے, اللہ یہ نہیں دیکھتے. ولکن ينظر الى قلوبکم, اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں, میرے دل کو دیکھتے ہیں, آپ کے دل کو دیکھتے ہیں. اسی لیے فرمایا محنت کا اگر کوئی میدان ہو تو وہ دل ہے. اگر کوئی محنت کرنا چاہتا ہو اپنے دل پر محنت کرے, کیونکہ یہ دل بادشاہ ہے. جب یہ سنور جاتا ہے تو پھر جسم سے نکلنے والے اعمال سنور جاتے ہیں. ان بنی آدم فی الجسد لمضغہ, بے شک بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوٹھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلو, جب وہ سنور جاتا ہے تو جسم سے نکلنے والے اعمال سنور جاتے ہیں. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, جب وہ گوشت کا لوٹھڑا بگڑ جاتا ہے تو جسم سے نکلنے والے اعمال بگڑ جاتے ہیں. الا, اے لوگوں سنو, خبردار ہو جاؤ, وہی القلب, وہ دل ہے. دل سنورتا ہے تو انسان کے اعمال سنور جاتے ہیں, دل بگڑتا ہے تو انسان کے اعمال بگڑ جاتے ہیں. دل پر کیسے محنت کریں؟ کہ مستقل اس دل پر محنت کریں, اس دل پر فوکس کریں, اس دل پر متوجہ رہیں کہ یہ دل اچھا بنے, اور جو چیز اس دل کو بگاڑنے والی ہے اس سے بڑے چوکنا رہیں. ہم نے دیکھا جو شاندار بنگلہ بنانا چاہتے ہیں وہ 2-3 سال تک لگاتار بغیر کسی چھٹی کے, بغیر کسی تاخیر کے اپنا دل, دماغ, پیسہ سب کچھ اس طرف لگا دیتے ہیں اور وہیں کھڑے رہتے ہیں اور معماروں کو دیکھتے رہتے ہیں تعمیر کیسی ہو رہی ہے, کام کیسا ہو رہا ہے,
بنیاد کیسی پڑ رہی ہے اور ٹائلز کیسی پسند کرنی ہے، نل کیسے لینے ہیں اور فرنیچر کون بنائے گا اور سیلنگ کی ڈیزائن کیسی ہونی چاہیے اور انجینئر کون رہے گا اور ہماری بلڈنگ کا جو نقش و نگار جو ہے یہ کون کرے گا اور کلر کون سا پسند کرنا چاہیے، ہر موقع پر ان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہمارا بنگلہ بڑا شاندار ہو جائے اور ہر وہ چیز جو بنگلے کو نقصان پہنچائے اس پر پوری طرح توجہ رکھتے ہیں کہ ہمارے بنگلے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، ہمارے بنگلے میں کوئی چوری نہ ہو جائے، ہمارے بنگلے میں کوئی گھاٹا نہ ہو جائے، ہمارے بنگلے میں کوئی فضول کام نہ ہو جائے۔ یہ معمار لوگ ہیں، یہ ہمیں ناسمجھ ہونے کی وجہ سے ہم سے زیادہ پیسہ نہ لے لیں، کوئی چیز خریدنے سے پہلے 3 دکان میں جاتے ہیں، ریٹ معلوم کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چیز خریدتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے بنگلہ بنانے والوں کو، کیا فکر، کیا لگن، کیا محنت، کیا تڑپ، کیا کوشش، کیا درد، کیا سوچ، کیا پلاننگ، پورے 2-3 سال لگا دیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ مجھے 25-30 سال کے قریب کا عرصہ اس بنگلے میں گزارنا ہے تو میں محنت کیوں نہ کروں۔ میرے عزیزو، جس کو 30-40 سال رہنے کا اندازہ ہو وہ ایک گھر کے پیچھے ایسی محنت کرتا ہو تو میرے عزیزو آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے، لامحدود زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی۔ اور جنت جو ہے یہ چٹیل میدان ہے، ایک یہ عمل کرو درخت لگاؤ، فلاں عمل کرو محل بناؤ، یہ کرو تو یہ ملے گا، یہ کرو تو یہ ملے گا۔ ایک سبحان اللہ پڑھو تو اس کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ، الحمدللہ پڑھو اس کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ، اللہ اکبر پڑھو اس کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ، 6 رکعت اوابین کی پڑھو تو 12 سال مقبول عبادت کا ثواب۔ اور یہ جو عید کی رات ہے، دونوں عیدوں کی رات بڑی مبارک رات، بڑی قیمتی رات، بڑی پر رونق رات، فرمایا کہ یہ عیدین کی رات میں جو آدمی ثواب کی نیت سے جاگتا ہے تو جس دن ایک وہ دن آنے والا ہے جس دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے اور اس وقت بھی ان کا دل زندہ رہے گا جو عیدین کی رات میں ثواب کی نیت سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جاگتا ہوگا۔ یہ بڑی مبارک رات ہے۔ کچھ راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ خیر کا دریا بہا دیتے ہیں، ایک تو شب برات اس کی رات، اس میں بھی اللہ خیر کا دریا بہا دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ایک عید الفطر کی رات اور ایک عید الاضحیٰ کی رات، کچھ راتیں ایسی ہیں، میرے اس میں سے ایک آج کی بھی رات ہے۔ یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے، یہ بڑی مبارک رات ہے، بڑی قیمتی رات ہے، بڑی پر رونق رات ہے۔ یوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہے جس میں کی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ وہ 5 راتوں میں دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس میں سے بھی یہ عید کی رات ہے، آج کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، جب دعائیں قبول ہوتی ہے تو ہمیں تو خوب دل بھر کے، خوب جی بھر کے اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دے کر خوش ہوتے ہیں، مانگنے والے کو بڑا پسند فرماتے ہیں، اسی لیے فرمایا مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ حدیث شریف میں پیارے نبی نے کیا خوب جملے ارشاد فرمائے دعاؤں کے متعلق، اللہ سے مانگنے کے متعلق۔ فرمایا کہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، ایک موقع پر فرمایا کہ دعا تو عین عبادت ہے، ایک موقع پر فرمایا کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے، ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔ اللہ اکبر، دعا جو ہے یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور آج کی جو رات ہے اس میں عبادت کرنے کا ثواب ایسا ہی ہے، اگر آج کی رات کوئی عبادت کرے وہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے شب قدر میں عبادت کی۔
وہ عیسائی ہے گویا کہ اس نے شب قدر میں عبادت کی. اور کتنی مبارک رات ہے. جب یہ راتوں کا تذکر آیا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر. اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم کھاتے ہیں اور یہ 10 راتوں کی بھی قسم کھاتے ہیں. جمہور مفسرین اس طرف گئے کہ یہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں. ایک سوال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی یقین دلانے کے لیے قسم نہیں کھاتے. اللہ کو یقین دلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی ہر بات یقین کے لیے کافی ہے، اللہ کا اشارہ یقین کے لیے کافی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیوں قسم کھاتے ہیں؟ چاند کی کہیں قسم کھاتے ہیں، کہیں سورج کی قسم کھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی دنیا میں بڑی اہم چیز ہے. اس چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے نبی کے اخلاق کے بارے میں قسم کھا کر فرمایا کہ پیارے نبی جی بے شک آپ کے اخلاق تو بڑے بلند پائے کے ہیں. اس کی اہمیت امت کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو نبی کے اخلاق بڑے بلند پائے کے ہیں، اور اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تم نبی کی نقل اتارنا، اور نبی کی نقل اتارنے میں ایک بہترین نقل اچھے اخلاق ہے. اسی اخلاق کی وجہ سے آقا نے دنیا کے لوگوں کا دل جیتا، مدینہ منورہ کے لوگوں کا دل جیتا. فتحت المدینہ بالاخلاق، فرمایا مدینہ منورہ جو فتح ہوا وہ اچھے اخلاق سے فتح ہوا. آپ دیکھیں کفار مکہ کو پیارے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. وحی آ رہی ہے، وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. پیارے نبی کو دیکھ رہے ہیں، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. صحابہ کا دیدار کر رہے ہیں، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. صحابہ اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. چپکے چپکے پیارے نبی کا قرآن سن رہے ہیں، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. آپ ہجرت فرما رہے ہیں، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. صحابہ ہجرت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے خاطر سارے جان چھوڑ دیا، مال چھوڑ دیا اور اللہ کے دین کے خاطر ہجرت کر گئے، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. مدینہ منورہ جا کر اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. بدر میں قیدیوں کو پکڑا گیا، حالانکہ بڑا ستایا ہے کفار مکہ نے. ایک بڑے لشکر کو لے کر آئے ہیں بدر میں مقابلہ کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اور مسلمانوں نے ان کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا، اس کے باوجود وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. احد میں آئے اور بڑی شان سے مقابلہ ہوا، ساری داستان دیکھی، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. غزوہ خندق میں اور بڑی منہ کی شکست کھائی ہے، اور بڑے لشکر کو لے کر آئے. صرف مکہ کو نہیں، اطراف والوں کو، آس پاس کے دیہات والوں کو اعلان کیا کہ چلو ہم لوگ سب مل کر ہلہ بول دیتے ہیں اور یہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں. یہ مدینہ منورہ میں چند لوگ ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سر میں درد ہو گیا ہے، اور یہ ہمارے جو ہے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں. نہ رہے بانس نہ بجے بانسڑی. اللہ اکبر. پیارے نبی صحابہ کے ساتھ مشورہ فرماتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ خندق کھودنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور بڑی سخت ٹھنڈی ہے، خندق کھودی جا رہی ہے. جگہ طے کی گئی، اتنی خندق یہ کھودیں، اتنی خندق یہ کھودیں. 10 لوگ طے کیے گئے. میرے عزیزو بالکل ہمارے نبی کام میں برابر کے شریک تھے. 1-10 کی جو جوڑی بنی اس میں پیارے نبی کا بھی نام تھا، اور ہمارے نبی نے بھی پورا برابر کا خندق کے کھودنے میں حصہ لیا. جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی آقا بھی برابر مسجد نبوی کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے. یہ نہیں کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں کام نہیں کروں گا، آپ کام کریں. نہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوا کرتا ہے، اور انبیاء خدمت گزار ہوا کرتے ہیں. اور یہ وہ صفت ہے جو میرے اندر بھی ہو، آپ کے اندر بھی ہو، رہتی دنیا کے انسانوں تک ہو. کیونکہ خدمت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ خدمت کی وجہ سے انسان اللہ کا بھی محبوب ہو جاتا ہے اور اللہ کی مخلوق کا بھی محبوب ہو جاتا ہے.
تو خندق کا موقع ہے، دیکھ رہے ہیں بڑی کڑاکے کی ٹھنڈک ہے اور پورا عرب جو ہے ایک طرف ہے اور مسلمان لوگ بیچارے ایک طرف ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کی جیت ہوتی ہے، کفار لوگ ہار جاتے ہیں، بڑا نقصان کرتے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ خیبر کا واقعہ پیش آتا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ ارے ہمارے نبی حجۃ الوداع ہو رہا ہے اور حج کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے ایک موقع عمرے کا آیا اور وہ عمرہ کیا جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ یہ مسلمان لوگ طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، ایسے اللہ کو منا رہے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، ملتزم پر چمٹتے ہیں، یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی کا برا بھلا نہیں چاہتے، کسی کا برا نہیں کرتے، اس کے باوجود یہ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ اتنی چیزیں ہوئی، اللہ اکبر، پھر ایمان لائے ہیں تو وہ پیارے نبی کے اخلاق پر ایمان لائے کہ آج ایک صحابی نے اعلان کیا کہ آج الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مکہ والو تم نے ہمیں بہت ستایا، ہمیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، ہمارے گھر بار کو چھوڑنے پر مجبور کیا، یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کوئی قریب تھوڑی نہ ہے، وہ 450 کلومیٹر کا سفر ہے، اور مکہ مکرمہ والوں کا گھر مکہ میں، بزنس مکہ میں، پیسے مکہ میں، زمین مکہ میں، چیزیں مکہ میں، اور سارے گھر کو چھوڑ کر پتہ ہے میں گھر چھوڑ کے جاؤں گا، غیر لوگ اس پر قبضہ کر لیں گے۔ آج انسان اپنی زمین کا ایک معمولی حصہ چھوڑنے تیار نہیں ہوتا، اور یہ لوگ تھے اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کے نام پر مر مٹنے والے، اپنے اللہ سے لو لگانے والے، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو ایسی مبارک جماعت عطا فرمائی تھی۔ میرے عزیزوں کیا کہنے صحابہ کے، مہاجرین صحابہ بڑا اونچا مقام ہے خدا کے دربار میں، ان لوگوں کا یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ایمان نہیں لا رہے ہیں، وہ ایمان لا رہے ہیں پیارے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر کے، صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر کے۔ اسی لیے فرمایا کہ آج کی دنیا میں لوگ جو اللہ کو پہچانیں گے اور اللہ کی طرف آئیں گے اور رجوع اللہ اور انابت اللہ جو ہوگا وہ مسلمانوں کے اخلاق پر ہوگا۔ اچھا اخلاق، مسکراتا ہوا چہرہ، میٹھی زبان، ٹھنڈا دماغ، معاف کر دینا، سہ جانا، برداشت کرنا، غصے کو پی جانا، اپنے حقوق کو معاف کرتے ہوئے سامنے والوں کے حقوق کی رعایت کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، پتہ چلے کہ یہ نبی کے غلام لوگ ہیں، یہ بدلہ لینا نہیں جانتے، یہ معاف کر دینا جانتے ہیں، یہ مسکراتے ہوئے ملنا جانتے ہیں، یہ مشکلوں میں کھڑے رہنا جانتے ہیں۔ خوشی کے وقت میں ساتھ دینے والے آپ کو بہت مل جائیں گے، مشکل کے وقت میں ساتھ دینے والے بہت کم ملیں گے۔ اسی لیے فرمایا احسن الی من اساء الیک، جو آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے نا اس کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اور انسان کیا کرتا ہے؟ جو اچھا رکھتا ہے اس کے ساتھ یہ اچھا رکھتا ہے، اور یوں کہا جو برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرو۔ میرے عزیزوں یہ عاجز یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو چیز بازار میں کم ہوتی ہے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں پچھلے کچھ دنوں لیمبو کم ہو گئے تھے، اسی لیے لیمبو کا ریٹ بہت بڑھ گیا، 50 روپے کلو ہو گئے، 100 روپے کلو ہو گئے، اور مارکیٹ میں اور کم ہوئے تو 150 روپے کلو ہو گئے، 190 ہو گئے، 200 ہو گئے۔ ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ لیمبو بھی کبھی 300 روپے کلو ہوں گے۔ 300 روپے کلو ہو گئے لیمبو، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کم ہو گئے، جہاں سے آ رہے ہیں نا وہ آنا مال کم ہو گیا، 10 کلو آ رہے تو اس کی جگہ 3 کلو آ رہے، اسی لیے لیمبو مہنگے کر دیے۔ تو لیمبو مہنگے ہوئے تو کیا ہوا؟ فرمایا لینے والے لوگ بھی کم ہو گئے، 1 کلو لینے والے 250 گرام لینے لگ گئے، اور ان کو پتہ چلا کہ اب 1 کلو لینے والے 250 گرام لیں گے تو اب جو ہے ہمارے یہاں لیمبو کا اسٹاک ختم نہیں ہوگا۔ اب جب لیمبو کا اسٹاک ختم نہیں ہوگا تو ایک جو سسٹم ہے، ایک جو نظام ہے وہ صحیح طریقے پر چلے گا، اور چاہے تھوڑے سے مہنگے لیمبو آ رہے ہیں اور لوگوں کو اس سلسلے میں بڑی آسانی ہو جائے گی، اور ضرورت کے وقت جب ضروری چیز ہوگی تو وہ لیا جائے گا۔ ہم نے دیکھا بڑی بڑی عالیشان ہوٹلوں میں جہاں ایک ایک ڈش 500 روپے کی ہوا کرتی ہے، انہوں نے بھی لیمبو رکھنا بند کر دیے۔ ان سے پوچھا گیا آپ لیمبو کیوں نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا آپ کو لیمبو کا مارکیٹ معلوم نہیں۔ ہمارے یہاں مامرے والوں نے بھی لیمبو رکھنا بند کر دیے، چکھلی کے بڑے مشہور ہے، لیمبو بند۔
پہ لیمبو بغیر کیسے کھائیں؟ آپ 10 روپے کا ایک رکھ لو، بولے نا 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 لیمبو رکھنا ہی نہیں، 300 روپے کلو ہو گئے۔ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیز کم ہوتی ہے نا اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اس کی ریٹ بڑھ جاتی ہے۔ پھر جب انسان مارکیٹ میں جاتا ہے تو اس کی نظر ٹماٹر پر نہیں پڑتی ہے، پیاز پر نہیں پڑتی ہے، سب کی نظر لیمبو پر۔ نہیں لینے ہو تو بھی پوچھے گا یہ لیمبو کتنے روپے کلو ہے، حالانکہ اس کو لینے نہیں ہے، بس پوچھے گا، معلوم کرے گا، معلومات حاصل کرے گا۔ اخبار میں بھی یہی، اور چوراہوں پر بھی یہی، گھر میں بھی یہی مذاکرہ، دوستوں میں بھی یہی مذاکرہ، لیمبو کا کیا حال چال ہے، کتنے روپے کلو ہے؟ او بھائی تجھے لینے ہو تو لے لے، نہ لینا ہو تو نہ لے۔ وہ 3-4 سال میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب لیمبو کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، اس وقت لیمبو مہنگے ہی ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد لیمبو کا ریٹ اتر جاتا ہے، اور جب لیمبو کا ریٹ اترتا ہے تو پھر لیمبو کا تذکرہ ہی چلا جاتا ہے۔ پھر ہر دسترخوان پر لیمبو دکھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہوٹلوں میں دکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی فیملی بھی نہیں پوچھتی، دوست احباب بھی نہیں پوچھتے، اور اس کے بارے میں نئے نئے جوکس موبائل پر بھی نہیں آتے، بالکل اس کا تذکرہ معاشرے سے غائب ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ لیمبو عام ہو گئے۔ تو جب لیمبو عام ہو جائیں تو بے قیمت ہو جائیں، اور لیمبو کم ہو جائیں تو وہ باقیمت ہو جائیں۔ بالکل اسی طرح اچھے اخلاق والے پورے ورلڈ لیول پر کم لوگ ہیں، اس لیے یہ جہاں کہیں بھی ہیں ان کی ویلیو زیادہ ہے، ان کا ریٹ زیادہ ہے، جس جگہ بیٹھے ہیں ان کا مقام زیادہ ہے، چاہے وہ اچھے اخلاق والا مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اگر اس کے اچھے اخلاق ہیں تو اس کی ویلیو ہے، اس کی قدر ہے، انسان اس کو انسانیت کے ناطے بڑی اچھی نظر سے دیکھتا ہے۔ ہمیں بھی فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ خلاصہ یہ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اچھے اخلاق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے میرا ایمان کامل ہو جائے، فرمایا تو اپنے اخلاق کو درست کر لے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ ہمارے پیٹ میں ہوتا، غیروں کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں پڑھتے ہیں، غیروں کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ ہم زکوٰۃ مسلمانوں کو دیتے ہیں، غیروں کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ ہم حج بیت اللہ شریف میں کرتے ہیں، وہاں غیر کو انٹری نہیں ہے۔ فرمایا ہماری کون سی چیز ہے جو غیروں کے سامنے آتی ہے اور وہ دعوت بن کے پیش ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بعض مسلمان تو بڑے ہی اچھے ہیں، ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان ایسے ہیں، جس نے ایک کے بھی اخلاق دیکھ لیے ہو وہ یوں کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں، تمہارا کچھ معاملہ ایسے لوگوں کے ساتھ پڑا ہوگا، میرا جن مسلمانوں کے ساتھ معاملہ پڑا ہے ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں پیارے نبی کے اخلاق کو بتا رہے ہیں، اس کی اہمیت کو بتا رہے ہیں، اس کی عظمت کو بتا رہے ہیں، اور قسم کھا رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پیارے نبی جی بے شک آپ کے اخلاق تو بہت بلند پائے گے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں سے مراد جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ 10 راتوں سے مراد پہ عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں، جو تقریباً 9 راتیں تو گزر چکی، آج کی رات آخری رات ہے۔ رمضان میں ہمیں پتہ نہیں شب قدر کون سی تھی، 21 تھی، 23 تھی، 25 تھی، 27 تھی، کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا یہ رات شب قدر تھی، لیکن اگر کوئی یہ عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں عبادت کرے وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے آج کی رات شب قدر کی عبادت کے دوران۔ آج شب قدر میں جو عبادت کا جو آج کی رات میں اگر کوئی عبادت کرے ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے شب قدر میں عبادت کی۔ یہ 10 راتیں بڑی مبارک ہے، یہ 10 دن بھی بڑے مبارک تھے۔ اس میں ایک دن روزہ رکھنے کا ثواب ایسا تھا کہ اگر کوئی ایک دن روزہ رکھے پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب۔ یہ 9 دن کے روزے 9 سال روزے رکھنے کا ثواب۔ ہمارے یہاں ہم رمضان کے 1 مہینے کا روزہ صحیح معنوں میں نہیں رکھ پاتے تھے، کون رکھے گا 9 سال کے روزے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھار جو ہے اس طرح کی بار بار آفریں لاتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی مختصر ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ایسی آفریں لاتے ہیں کہ تم 9 دن روزہ رکھو اور 9 سال روزے کا ثواب لے جاؤ۔ اللہ کے خزانے دینے کے لیے لینے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے نوازنے کے لیے تیار ہے۔ کہاں ہیں لینے والے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے روزے رکھے
ہمارے یہاں ڈابھیل مدرسے کی جماعت آئی تھی ایک دن کی، بیچارے پورا ہفتہ بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، سیدھا سادہ کھانا کھاتے ہیں. ہمارے یہاں جماعت آتی ہے تو بستی والے کچھ اچھے میں اچھی دعوتیں کر دیتے ہیں. تو میری فجر کی نماز کے بعد بات تھی، ایک شخص میرے پاس آئے طالب علم، کہنے لگے مولانا ہم 17 ساتھی ہے، تھوڑا سا مختصر سی آپ بات کر لینا. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ بولے بڑی مبارک رات ہے عشرہ ذی الحجہ کی، تو ساتھی لوگوں نے رات میں عبادت کی، بڑے لیٹ سوئے اور اس کے بعد سحری کی ہے اور اس کے بعد سے ابھی تک سوئے نہیں ہیں. میں نے کہا آپ لوگوں کا روزہ ہے؟ آپ میں سے کتنوں کا روزہ ہے؟ سب نیچے دیکھ کر شرمندہ ہو گئے. اور امیر صاحب نے کہا مولانا صاحب یہ 17 مدرسے کے بچے ہیں اور 17 کے روزے ہیں. اللہ، ہمارے یہاں بڑا عالیشان ان کا ناشتہ ہوتا ہے، بڑا عالیشان دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، صاحب قربان کر دے. کیا بات ہے؟ پتہ ہے کہ کمائی کی سیزن میں کمانا چاہیے. آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ سب باتیں 10 دن پہلے ہونی چاہیے تھی، آپ ابھی کر رہے ہیں جب سیزن ختم ہو رہی ہے. کیا کریں، اس وقت میں بھی سفر میں تھا، موقع ہی نہ تھا. اللہ تعالی ہماری غفلتوں کو معاف فرمائے. لیکن ذکر اس لیے کر دیتا ہوں، زندگی موت کا کیا پتہ، آئندہ سال بھی اس بات کو یاد رکھنا اور طے کرنا کہ انشاءاللہ آپ کے بعد وصول کریں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 9 دن کے روزے رکھے؟ آج عرفہ کا روزہ تھا، بڑا مبارک روزہ، 1 سال اگلے گناہ معاف، 1 سال پچھلے گناہ معاف. جنہوں نے روزہ رکھا وہ تو بھول بھی گئے. ہاں نیکی میں مشقت ہوتی ہے، مشقت ختم ہو جاتی ہے، ثواب باقی رہ جاتا ہے. ایسا لگتا ہے شیطان ڈراتا ہے کہ یار تجھے کام بہت ہے، تو روزہ نہیں رکھ سکے گا. ذرا اس کو کہتے تو صحیح کہ میں نے گرمی میں روزے رکھے تو ابھی تو ٹھنڈک چل رہی ہے، ابھی کون سے مشکل ہے، ابھی تو صرف ہمت کرنے کی ضرورت تھی، ہمت بتانے کی ضرورت تھی. اور اگر ہمت نہ کر سکے اور نہ رکھ سکے تو آج کی رات رونے کی ضرورت ہے. اگر آج کی رات روئے بھی نہیں تو پھر افسوس کی بات ہے کہ نہ کمائے نہ افسوس کی. کیا پتہ آج کی رات رونے کی وجہ سے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی وجہ سے شاید اس کو رحم آ جائے اور ان لوگوں کو جو عطا فرمایا وہ ہمیں بھی عطا فرما دے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تیرا اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر. اور یہ 10 دنوں میں نیکیوں کا ثواب بھی بہت زیادہ. ابھی کل ہمارے پاس ایک دن ہے، ترغیب و ترہیب کی روایت کے مطابق ایک نیکی 700 گناہ کے برابر ہو جاتی ہے. ایک سبحان اللہ پڑھو 700 سبحان اللہ کا ثواب، ایک الحمدللہ پڑھو 700 الحمدللہ کا ثواب، 1 روپیہ صدقہ کرو 700 روپیے صدقہ کرنے کا ثواب. اللہ اکبر کبیرہ. دن بھی بڑے مبارک اور راتیں بھی بڑی مبارک. اور یوں فرمایا کہ یہ 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے وہ اللہ کو پورے سال میں کیے گئے ہوئے عمل سے زیادہ پسند ہے. کہ ایک عمل آپ سال میں کسی اور دن کرو اور ایک عمل وہ آپ یہ 10 دن میں کرو. ابھی بھی ہمارے پاس ایک دن ہے، کل کا دن بڑا مبارک ہے، وہ 700 نیکی والا کل بھی ملے گا. ہاں کل روزہ رکھنا حرام ہے. روزے کے بڑے فضائل ہیں، روزہ رکھنے پہ اللہ مل جاتا ہے، اتنے فضائل ہیں روزے رکھنے کے. اور روزہ رکھنا حرام ہو گیا، اب اگر روزہ عید کے دن رکھو گے فرمایا اللہ نہیں ملے گا، اللہ ناراض ہو جائیں گے. کیا بات سمجھ نہیں آ رہی؟ کہ سمجھ میں آئے نہ آئے یہاں شریعت ہے، ہمارا دماغ نہیں چلتا. اللہ اس کے رسول جو کہیں وہ کرنے کا، جس سے رک جائے اس سے رک جائے. ہماری سوچ چھوٹی ہے، ہمارا دماغ چھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا دن ہے، اللہ کی خوشی کا دن ہے. کل کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، عیدین میں کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا. عیدین میں روزہ رکھنا حرام ہے. میرے عزیزو یہ 9ویں ذی الحجہ کا جو روزہ تھا، 1 سال اگلے گناہ معاف، 1 سال پچھلے گناہ معاف. یہ 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل اللہ کو بہت پسند. اور کل کا جو دن ہے یہ بقرعید کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب ابو خوش ہوتے ہیں نا تو بچہ 2 بات زیادہ رکھ دیتا ہے. پتہ ہے کہ خوش ہے تو یہ بھی دے دیں گے وہ بھی دے دیں گے. مجھے اچھی طرح معلوم ہے کبھی بچے کہتے ہیں کہ ابو کھلونے چاہیے، میں کھلونے کی دکان پر لے جاتا ہوں اور کبھی خوشی کے موڈ میں ہوتا ہوں تو دیکھتے ہیں ایک لے لیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے. میں نے کہا یار یہ بچے بھی بڑے سمجھدار ہیں، یہ باپ کا موڈ دیکھتے ہیں کہ ابو خوش ہے یہ بھی دلا دیں گے یہ بھی دلا دیں گے یہ بھی دلا دیں گے. گزشتہ کل ہی میں کرناٹکا کے سفر سے آیا تو میں چھوٹے بچے کو لے کر ایک جنرل اسٹور میں گیا تو اس نے کہا ابو میرے کو یہ کیک چاہیے. میں نے کہا یار میں اتنے دن سفر سے آیا چل کیک لے لے. اس نے کہا کہ یہ مجھے کینڈل جو یہ بھی چاہیے.
میں نے کہا بھائی اس کو یہ بھی دے دے. باہر نکلتے نکلتے اس نے میرے کو کہا ابو ایک بات اور. میں نے کہا کیا؟ وہ کٹ کیٹ بھی چاہیے. میں نے کہا اس کو کٹ کیٹ بھی دے دے. پھر میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں سفر میں نہ گیا ہوتا تو ایک ساتھ اس کو تینوں چیز نہ دلاتا. اس نے موڈ دیکھا کہ 5-6 دن سے میرے ابو بھی باہر تھے, ہم فون پہ بات کرتے تھے, آج آئے ہیں, موڈ میں ہیں, دلا دیں گے. میرے عزیزوں اپنی زبان میں کہوں کل اللہ پورے موڈ میں ہوں گے, پورے نوازنے کے موڈ میں. آج بھی نوازنے کے موڈ میں. رات کا جو وقت, عیدین کی رات, ارے جہاں یہ کہا کہ ثواب کی نیت سے جو عبادت کرتے ہوئے جاگے گا, اس کا مطلب شریعت چاہ رہی ہے کہ اس رات میں اگر کوئی جاگ سکتا ہو تو جاگے اللہ کی عبادت. شریعت کی یہ چاہت ہے. ہمارے یہاں وہ عید کی رات کو لوگ بڑی اہمیت دے دیتے ہیں اور اس عید کی رات کو غفلت میں گزار دیتے ہیں. حالانکہ بڑے فضائل ہیں. یہ کچھ راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ خیر کا دریا بہاتے, اس میں آج کی بھی رات ہے. ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ 10 دن میں کیے گئے عمل کی اتنی سب فضیلت کیوں؟ اتنی سب فضیلت کہ بھئی ایک عمل رمضان میں کرے اور وہ عمل ابھی عشرہ ذی الحجہ میں کرے تو عشرہ ذی الحجہ میں کیا ہوا عمل یہ اللہ کو رمضان کے عمل سے بھی بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے آخر کار؟ تو بڑے لوگوں نے, غور کرنے والوں نے, کتابیں لکھنے والے بڑی تہ میں گئے اور انہوں نے کہا یہ 10 دن ایسے ہیں جس میں انسان شریعت کے سارے احکام پہ عمل کر سکتا ہے. رمضان میں سارے احکام پہ عمل نہیں کر سکتا. رمضان میں کوئی حج کر سکتا ہے, کوئی عرفات جا سکتا ہے, کوئی مزدلفہ جا سکتا ہے, اور یہ 10 دنوں میں تو کہا حج بھی ہو جاتا ہے, عرفات بھی جاتے ہیں, مزدلفہ بھی جاتے ہیں. اور رمضان میں قربانی ہو سکتی ہے؟ فرمایا نہیں. اور ابھی قربانی بھی ہو جاتی ہے. تو رمضان میں روزے ہوتے ہیں, ابھی روزے رکھ سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں, بہت ایکسٹرا آرڈینری فضیلت ہے. تو یہ وہ 10 دن ہے جس میں شریعت کے سارے احکامات پر عمل ہوتا ہے. اس لیے یہ 10 دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے. آئندہ کل سنو, یوم النحر ہے, قربانی کا دن ہے, اور قربانی کے دنوں میں جانوروں کا خون بہانا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. سب سے بہترین عمل فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون بہانا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اس لیے جو حضرات قربانی جن پر ضروری ہے وہ بالکل قربانی کریں, ان کا بڑا اونچا مقام ہے. اور اتنی اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے ایک ایک بال پر ایک ایک نیکیاں دیتے ہیں. آپ جو ہے نا اس کے بال اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے, اتنے بال ہوتے ہیں. اور کسی جانور کے اوپر اون ہوتی ہے, اون, اس کے بھی ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں. اور کتنی اہم چیز ہے, کتنی ضروری چیز ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہو, جو صاحب استطاعت ہو, پھر بھی وہ قربانی نہ کرے. خلاصہ یہ پیارے نبی فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. عیدگاہ کی بات بہت دور کی, عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ, کیسے سخت ناراض ہے. اور جن کی قربانی ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہے. تو جو حضرات جن کی قربانی ہے وہ اگر ہمت کریں اور پیارے نبی کی سنت پر عمل کریں تو یہ بڑی بہتر بات ہے, مستحب بات ہے. اگر کوئی ایسا کرے گا تو ثواب ملے گا, اور اگر اس کی طرف سے کوئی اور قربانی کرے گا تو اسے گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے اسے ہمت کرنی چاہیے, اور قربانی جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی کو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر اس کو ذبح کرنا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھنا, جانور کی گردن میں 4 رگیں ہوتی ہے, 4 رگیں. اگر کسی نے 2 رگ کاٹی, 3 رگ نہیں کاٹی, 3 رگیں نہیں کاٹی, صرف 2 رگیں کاٹی ہے, صاف لکھا ہے اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی. یہ قربانی نہیں گنی جائے گی, اور تقریباً یہ گوشت بھی وہ نہیں کھا سکے گا. اگر 2 رگیں کٹی ہے, جانور حلال نہیں ہوگا, اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی جب تک کہ 3 رگیں نہیں کٹے گی. اور یہ قریشی لوگ جو ہے نا یہ اچھی طرح جانتے ہیں. ذبح کر کے ایک مرتبہ انہیں پوچھ لیا جائے کہ یہ 3 رگ کٹ گئی ہے, وہ آپ کو فوراً بتا دیں گے جی ہاں 3 رگیں کٹ گئی. اگر 3 رگیں نہیں کٹتی, 2 ہی رگیں کٹتی ہے, تو وہ اس کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور ایک بات یاد رکھنا, ہمارے یہاں ایک عجیب بات ہے, ایک جانور کی قربانی کرتے ہیں اور اس کو ابھی قربانی اس کی ہو گئی, اسی کے سامنے دوسرے جانور کو لاتے ہیں. وہ بیچارہ دوسرا جانور آتے ہوئے اس کو دیکھتا ہے کہ اس کو ذبح کیا, وہ وہیں سے چلانا شروع کرتا ہے کہ اب مجھے ذبح کریں گے. یہ اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے نا, خدا کے دربار
دربار میں اس کا بڑا اونچا وبال ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ اس کے سامنے اس کو ذبح کیا جائے، اس کو لانے تک یہ پتہ ہی نہ چلے کہ اس کو ذبح کیا جائے گا، اس کے اوپر تو ہاتھ پھرایا جائے، اور اس کو تو یوں کہا کہ پہلے سے اپنے گھر میں رکھا جائے تاکہ جب قربانی ہو رہی ہو تو اس کی آنکھ میں آنسو تو آئے۔ آج کل کے مالدار لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر گندا ہو جائے گا، صحن گندا ہو جائے گا۔ ارے صحن اور یہ سب گندا نہیں ہوگا تو تجھے قربانی کے وقت رونا بھی نہیں آئے گا، وہ درد نہیں ہوگا، وہ تکلیف نہیں ہوگی، وہ کوڑن نہیں ہوگی۔ اور پہلے زمانے میں اللہ والے کیا کرتے تھے، کئی دنوں پہلے قربانی کے جانور کو لاتے، کھلاتے اور اچھی طرح اس کو صاف شفاف رکھتے، تو قربانی کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، بچوں کی ہچکیاں بن جاتی کہ یہ جانور جس کو 6 مہینے سے ہم نے رکھا، بڑا پیار سے رکھا، بڑی محبت ہو گئی اس کے ساتھ، آج اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، سب رو رہے ہیں، یہ دل انسان کا دکھ رہا ہے۔ اور یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے کہ انسان کو افسوس ہو رہا ہو جانور کی قربانی کرتے ہو۔ اور افسوس کس کو ہوگا جب رکھے گا، جب وہ لائے گا ہی ایک دن پہلے، بھائی میں مالدار آدمی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں سیٹ آدمی ہوں، میری موت تو بہت بعد میں آنے والی ہے، تو رات میں دے جانا، صبح ذبح کر لیں گے، قربانی ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی۔ بوجھ اتارنا اصل نہیں ہے، عاشقانہ انداز میں قربانی کرنا یہ اصل ہے۔ اسی لیے فرمایا ہاں تو کیا ایسا نہیں کر سکتے؟ نہ 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 نہ، اگر ایک جانور کے ذبح کرنے کے بعد اس کا چمڑا اتارنے سے پہلے اگر دوسرے جانور کو ذبح کرنا ہے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک آسان بات یہ بتائی ہے کہ ایک جگہ پر پردہ باندھ دیا جائے، ایک جانور کو ذبح کر کے پردے کے اندر کر دیا جائے، پھر دوسرے وہاں پانی ڈال دیا جائے، خون وغیرہ نظر نہ آئے، پھر دوسرے جانور کو لایا جائے، پھر اس کو ذبح کیا جائے اور ذبح کر کے پھر اس کو اندر کر دیا جائے، پھر تیسرے جانور کو لایا جائے، ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک جانور وہاں رکھا ہوا ہو، اسی کے سامنے دوسرے کو لاؤ، اسی کے سامنے تیسرے کو لاؤ، یہ چیز شریعت نے پسند نہیں کی۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ حضرات بھی بڑے خسارے میں ہیں جو اپنی چھری کو تیز نہیں رکھتے، اور جانور کی گردن پر چھری پھیرتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور دوبارہ پھر چھری تیز کرنی پڑتی ہے، اور وہ ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب مجھے ذبح کرنے والے، اس کو شریعت نے بہت ناپسند کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ چھری ایک دم تیز ہو۔ میں اپنی بات کو دلیل سے ثابت کرنے کے لیے اس بات کو پیش کرتا ہوں کہ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی کہ اس کو یہ احساس ہو تو وہ اپنے سامنے کسی کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ لے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اور ہمارے یہاں تو بکرے بھی وہیں بندھے ہوئے اور اسی کے سامنے بسم اللہ کی اللہ اکبر وللہ الحمد، وہ بھی بیچارہ دیکھتا ہے، ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے۔ یہ سب اچھی باتیں نہیں ہیں۔ کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور اس میں سے جب خون نکلتا ہے، جو غلاظت نکلتی ہے، جو رطوبات نکلتی ہے، اس کو دفن کر دیا جائے یا اس کو کسی معقول جگہ میں پہنچا دیا جائے۔ قربانی کے دنوں میں ہمارے علاقے گندے نہ ہوں، ہمارے مکان گندے نہ ہوں، ہماری صحن گندی نہ ہو، اس کا خاص خیال کیا جائے۔ اور میرے عزیزو زیادہ سے زیادہ قربانی کی جائے۔ قربانی کرنے میں ہمت کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ قربانی میں بکرا نہیں لاتے، حصہ دے دیتے ہیں۔ جو مالدار حضرات ہیں ان کے لیے ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، ان کے لیے ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ دیکھو ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا۔ چائے کو ٹھنڈی کر کے پینا بھی جائز ہے، کوئی پیتا ہے کیا؟ آئس کریم کو پگھال کر کے کھانا بھی جائز ہے، کوئی کھاتا ہے کیا؟ تھوک کر کے چاٹنا بھی جائز ہے، کوئی چاٹتا ہے کیا؟ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا۔ کہتا ہے نا 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 میں بکرے نہیں لا سکتا۔ میرے عزیز تو 25,000 والا موبائل استعمال کر سکتا ہے، تو 25 لاکھ کے گھر میں رہ سکتا ہے، تیرے یہاں شادی ہو تو 4 لاکھ کا سیٹنگ کر سکتا ہے۔ ہر چیز کا سیٹنگ ہوتا ہے، قربانی کا ہی سیٹنگ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ انسان کو چاہیے، ہاں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جانور کا خون بہانا، لیکن اگر انسان ہر جگہ خرچ کر سکتا ہے، جہاں اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی باری آئے وہاں انسان بڑا بخیل ہو جاتا ہے، اس کو اپنے پیسے یاد آ جاتے ہیں۔ موبائل کے وقت اس کو پیسے یاد نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہو، اچھے میں اچھی قربانی کرنی چاہیے۔ میں تو ہل گیا ابھی جب میں بھروچ گیا تھا، میں تو تعجب میں رہ گیا۔ ایک شخص نے مجھے سوال کیا، مولانا صاحب میں صحابہ کے نام پر کچھ قربانیاں کرنا چاہتا ہوں، تقریباً 7 قربانی، آپ نام بتائیں صحابہ کے۔ تو میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا وہ 7 حصے کہتا ہوگا۔ بولے نا 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 حصے نہیں، بکرے، بولے وہ 7 بکرے، آپ نام تو بتائیں۔
میں نے نام بتا دیا، اس کے بعد سوال پوچھا، میں نے کہا ایک کام کیجئے، ایک پیارے نبی کی طرف سے قربانی کر لیجئے، آقا کی امت پر بہت احسان ہے، اور 4 خلفائے راشدین کی طرف سے، اور مدینہ منورہ گئے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا احسان تھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک کر لیجئے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے خزانے کے دروازے کھول دیے تھے مسلمانوں کے لیے، اور بڑی مدد فرمائی تھی مدینہ منورہ والوں کی، اور اسلام کو جو غلبہ ہو جائے اس کے لیے اپنا بہت کچھ خرچ کیا تھا، اور ہمارے نبی بہت خوش تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے، ایک قربانی آپ ان کی طرف سے کر لیجئے۔ میں نے پوچھا یہ شوق کیسے پیدا ہوا، یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ بولے مولانا ہمارے یہاں عام ماحول ہے، ہم لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں صرف ہم نہیں، ہمارے یہاں ایک شخص ہے وہ پہلے 1 جانور لائے، پھر 2 جانور لائے، آہستہ آہستہ بڑھاتے گئے، پھر صحابہ کے نام پر انہوں نے 20 قربانیاں کی، اپنی تو الگ، صحابہ کی اس مرتبہ ان کی 23 قربانیاں ہیں، اور ان کا یہ اندازہ ہے کہ جب سے انہوں نے صحابہ کے نام پر قربانیاں شروع کی، اللہ نے اپنے خزانوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، چونکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، اور ہم تو 100 روپے صحابہ کے اصال ثواب کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کہاں ہے وہ جو کبھی 5000 روپے صحابہ کے اصال ثواب کے لیے دیتے ہو، صحابہ کا احسان سمجھتے ہو؟ ہم تو ایک دم بھلا بیٹھتے ہیں صحابہ کرام کو۔ وہ کہنے لگے مولانا صاحب ہمارے یہاں تجربہ ہے کہ جس نے صحابہ کے نام پر قربانیاں کی ہے اللہ نے اسے بہت نوازا ہے۔ پھر ایک عجیب جملہ کہا، ہم تو کچھ نہیں کرتے مولانا، یہ 7 قربانی کیا ہے؟ ابھی میں بھروچ میں ایک جگہ گیا، مجھے پتا چلا ایک شخص صحابہ کے نام پر قربانی کرتے، میں ان کے یہاں بکرے دیکھنے جاتا تو میں نے 80 بکرے دیکھے ان کے صحابہ کے نام کے، گزشتہ وہ سب اور صحابہ کے کیے تھے، اس سال اس صحابی کے نام سے، اس صحابی کے نام سے، اس صحابی کے نام سے 30 لاکھ روپے کے بکرے لائے تھے فلاں ملک سے جہاں بکرے اچھے ہوتے ہیں، بڑی عالی شان نسل کے ہوتے ہیں، وہاں سے وہ بکرے منگوائے تھے، اور وہ سیٹ نے یوں کہا کہ انشاءاللہ اور 70 آنے باقی ہے، اس سال 150 صحابہ کے نام پر قربانیاں کی جائیں۔ یہ عید کے دن میں کچھ کمانے والے ایسے بھی کماتے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنے پیسے کو ایسا جمع بھی رکھتے ہیں اور دیکھ کر خوش بھی ہو جاتے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے رکھ کر چلے جاتے ہیں، اور یہ بچے بعد میں ہمارے لیے 500 روپے بھی اصال ثواب نہیں کرتے۔ کوئی بڑے میں حصہ لے لے 7، اور ارے کوئی اپنے دادا دادی کی طرف سے 2 حصے، نانا نانی کی طرف سے 2 حصے، 4 حصے ہو گئے، پیارے نبی کی طرف سے 1 حصہ، 5 حصے ہو گئے، اور 2 حصے پردادا پردادی کی طرف سے کر لیں۔ ان کے بڑے احسان ہیں ہمارے اوپر، اللہ کرے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو قربانی کے دنوں میں سب سے بہترین عمل جو ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ تو نیت کرو، طے کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ قربانی خوش دلی کے ساتھ کریں گے، اور آئندہ کل کا دن جو ہے وہ 10ویں ذی الحجہ کا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی وبا یہ ہے کہ قربانی کر کے لوگ جو ہیں وہ 11-12 بجے کے قریب جب فارغ ہوتے ہیں تو سو جاتے ہیں، اور ظہر کی نماز ان کی گھر پر ہوتی ہے۔ یہ بالکل مناسب نہیں ہے، فرض نماز مسجد میں آ کے ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آج کی رات میں اللہ سے مانگنے کی، آج کی رات کو وصول کرنے کی، اور دل کھول کر قربانی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال ہوتا ہے جو بکرا لے سکتا ہو وہ بکرا نہ لے بلکہ بڑے میں حصہ دے دے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ فرمایا ہاں قربانی تو ادا ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ہاتھ میں بیچاروں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اور ان کا پیسہ رکا ہوا ہے، ہاتھ میں کسی وجہ سے آ ہی نہیں رہا ہے، وہ تو حصہ لے لیں، لیکن جو بکرے لا سکتے ہیں، جو خرید سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں استطاعت دی ہوئی ہے، وہ بھی قربانی نہ کرے تو افسوس کی بات ہے۔ ایک آدھ بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ گزشتہ سال ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، میں کہا کیسے ہو؟ بولے الحمدللہ۔ کتنے بچے ہیں؟ بولے 4 بچے۔ تو قربانی کے 2 دن باقی تھے، بعد میں نے ان کو پوچھ لیا آپ کہاں رہتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ڈابھیل کے پاس، میں یہاں اس گاؤں میں رہتا ہوں۔ اچھا، تو ابھی 2 دن کے بعد تو قربانی ہے؟ بولے جی ہاں۔ آپ کے یہاں بھی ہوتی ہے؟ بولے ہاں بہت لوگ کرتے ہیں آس پاس مولانا۔ آپ کے یہاں تو گوشت آ ہی جاتا ہوگا؟ خاموش ہو گئے۔ بولے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، دوسرے دن آ جاتا ہے مولانا، بہت اچھا خاصا آ جاتا ہے۔ میں کہا پہلے دن؟ مولانا میری تو عمر بیت گئی،
بچوں کو دیکھ کے رحم آتا ہے. پچھلے 8 سال سے دوپہر میں دال چاول کھا رہے ہیں, پچھلے 8 سال سے. سب کے یہاں قربانی ہوتی ہے تو بچوں کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے, کہیں سے نہیں آتا من. دوسرے دن آتا ہے, پہلے دن نہیں آتا. گزشتہ سال ہمارے یہاں ایک شخص نے سنا ہے مجھے, مین شہر میں, بولے 3:45 بجے میں گوشت دینے کے لیے گیا, تو گھر میں گیا تو گھر والے آملیٹ پاؤں کھا رہے تھے. میں نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ اب بیٹا بچے بھی کہہ رہے تھے امی گوشت بناؤ گوشت بناؤ گوشت بناؤ. 3:15 بجے تک انتظار کیا, کوئی دینے کے لیے نہ آیا, تو ہم نے آملیٹ پاؤں کھا لیا. اگر انہوں نے جو قیامت میں پکڑا تو شاید ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. دینا ہی ہے, تھوڑا جلدی سے دے دو. خود کلیجی کھانے میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ غریبوں کو بھول جاتے ہیں. کہتے بھی ابا کہ بیٹا یہاں دے کے آیا وہاں دے کے آؤں گا. میرے عزیز جب دینا ہی ہے تھوڑا جلدی دے آ, کسی غریب کے بچوں کی روحیں خوش ہو جائے گی اور ان کا دل خوش ہو جائے گا. پہنچانا ہے جلدی پہنچا دو نا, ہمت سے پہنچاؤ, تھوڑا سا جلدی سے پہنچا دو. انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ. نیت کرو انشاءاللہ غریبوں کا خیال کریں گے انشاءاللہ. آج تو ہمارے یہاں فریز کو ہی اتنا بھر لیتے ہیں, حالانکہ فرمایا 3 حصے کرنے چاہیے. ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ 2 احباب رشتہ داروں کے لیے, ایک حصہ غریبوں کے لیے. یہ ضروری تو نہیں ہے لیکن بہت بہتر شکل ہے یہ. اس میں سب کو گوشت پہنچے گا اور انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. ہم بھی گوشت بھیجتے ہیں. کہاں پر؟ بیٹی کے سسرال میں. وہاں تو بولے وہاں 5 قربانیاں ہیں. کیا مطلب وہاں بیچ کے؟ جب وہاں قربانی ہے تو کیوں بیچ رہے ہیں؟ بولے نہیں ایک رسم ہے, خوش ہوں گے. ارے ان کو سمجھاؤ کہ ہم تمہارے وہاں بیچتے ہیں, تم ہمارے یہاں بیچتے ہیں. ایک کام کریں, ہم تمہارا حصہ سائڈ پہ کر کے غریبوں کو بھیجیں گے, تم ہمارا حصہ سائڈ پہ کر کے غریبوں کو بھیجو. جس کو یہاں بیچارے کیا ہوتا ہی نہیں ان تک تو پہنچے. ایک شخص نے خواب دیکھا. اس نے خواب دیکھا کہ قربانی ہو گئی. اس کی ایک مدت کے بعد اس نے خواب دیکھا کہ اس کا بکرا جو ہے وہ جنت میں. تو اس کی تعبیر وہ یہ سمجھا کہ الحمدللہ میری قربانی قبول ہو گئی, اور اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا کہ الحمدللہ میری قربانی قبول ہو گئی. لیکن اللہ کی شان, جنت میں وہ بکرا چلتا نہیں تھا. دنیا میں چلتا تھا, جنت میں چلتا نہیں تھا. تو ایک بزرگ کو تعبیر پوچھی کہ حضرت بکرا ماشاءاللہ صحیح سالم تھا, تندرست تھا, اس کے پیر میں کوئی تکلیف بھی نہیں تھی, تو وہ جنت میں تھا, تو اس کا مطلب میری قربانی قبول ہو گئی, لیکن وہ چلتا نہیں تھا. تو حضرت نے کہا شاید اس کے پیر تیرے فریز میں ہوں گے. اس نے کہا ہاں. کہاں سے چلے گا بول, پائے تو تیرے فریز میں. پتہ نہیں حقیقت ہے یا لطیف ہے. مجھے لگتا ہے ہمارے تو شاید 3 مہینے تک نہیں چلتے ہوں گے. ایک بزرگ کے بیان میں گیا گزشتہ 2 سال پہلے. انہوں نے کہا کہ بقرعید کے 1 ہفتے پہلے میری دعوت تھی, تو ہم لوگ گئے کھانے کے لیے. تو کہا مولانا آپ کی تاریخ لی تھی اور کب سے آپ کے لیے سنبھال کے رکھا تھا کہ ہمارے حضرت آئیں گے نا ان کو شاندار گوشت کھلائیں گے, وہ بڑا عالیشان گوشت ہے, آج آپ کا دل خوش ہو جائے گا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی گوشت تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے. بولے نا آپ کے لیے وہ بقرعید کا بچا کے رکھا, آپ کو کہاں ملے گا بقرعید کا گوشت. حضرت کہتے میں نے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا, 1 سال کے بعد کھلا رہا ہے. صورت ہی کی بات ہے, پتہ نہیں. واللہ اعلم بالصواب. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو, ہم تمام کو ہمیشہ ہنستا رکھے, خوشحال رکھے. ابھی حج کے دن حج کے ایام چل رہے ہیں, اور کتنے لوگ تو ابھی ماشاءاللہ مینا میں ہوں گے, کوئی طواف زیارت کرتے ہوں گے. خوش نصیب لوگ پہنچ گئے, مقدر والے پہنچ گئے. لیکن ابھی کیا پتہ, شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لمبی زندگی عطا فرمائے. تو اگر ابھی تڑپیں گے اور ان کو یاد کریں گے اور اللہ کے سامنے روئیں گے کہ اللہ ان کے حج کو قبول کر لے, ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ مقدر فرما, ان کو خوب نیکی کی طرف متوجہ فرما, اور اب کے بعد سے ہر سال ہمیں بھی قبول فرما, یہ طلب ہوگی نا, تو کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ایسا فرماتے ہیں کہ بار بار کے لیے سلسلہ کھول دیتے ہیں. ہم نے دیکھا کئی اللہ والے کو بار بار کے لیے, ہمیشہ کے لیے. ایک وقت ایسا تھا کہ وہ جا ہی نہیں سکتے تھے, کوئی اسباب ہی نہیں تھے, اور ایک وقت ایسا آیا کہ اب وہ کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں کہ ان کا حج چھوٹا ہو, عمرہ چھوٹا ہو. یہ عمرہ کھلا چلے گئے, یہ حج ہوا تو چلے گئے. وجہ کیا تو گئے, ایسا اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا. ایک ہی وقت میں ایسا سلسلہ شروع ہوا. بھائی کنواں کھود رہے, پانی آ ہی نہیں رہا ہے, لیکن کھودتے کھودتے اتنی تہ میں چلے گئے کہ اب آیا تو آتا ہی چلا گیا. بالکل اسی طرح یہ حضرات تڑپتے جاتے ہیں, مانگتے جاتے ہیں
جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا دروازہ کھولتے ہیں کہ وہ جاتے ہی چلے جاتے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حج بدل میں جانے کا موقع ملا اور میں تیار بھی ہو گیا. میرے والد صاحب ان دنوں بیمار تھے. میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ ابا میں حج بدل میں جا رہا ہوں. میرے والد صاحب نے بھی مجھے اجازت دے دی, لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ تیرے والد صاحب بیمار ہیں, تجھے نہیں جانا چاہیے, یہی تیرے لیے حج ہے, یہی تیرے لیے عمرہ ہے. تو میرے والد صاحب کو میں نے کہا, میرے والد صاحب نے کہا عثمان تو تقی تو جانے والا نہیں ہے. تو میں نے کہا ابو آپ کی خدمت کی وجہ سے میں نے کینسل کر دیا. اس وقت میرے ابا نے فی البدی مجھے دعا دی. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ تو نے میری خدمت کے لیے کینسل کیا, اب اللہ تعالیٰ تجھے بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائیں گے. کہتے ہو میرے لیے ایسا دروازہ کھلا کہ 75 سے ابھی تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سال میں 6 مرتبہ سے کم میری حاضری ہوئی. اللہ, ایک کی قربانی دی اور راستہ کیسا کھولا. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اللہ راستہ کھول دیتے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بار بار لا رہے ہیں, بار بار. اس کی وجہ یہ کہ جب میں پہلے حج میں آیا تھا, پہلے حج میں انسان بڑی محنت سے جاتا ہے, مشکل سے جاتا ہے, اللہ کے فضل سے جاتا ہے. اس وقت ایک پریشان حال عورت تھی, اس کی میں نے خدمت کی تھی. اس نے کہا تھا اب اللہ تجھے بار بار لائے گا, بس وہ دن ہے, آج کی گھڑی ہے, اللہ مجھے بار بار لاتا ہے. خدمت کرنے والوں کا بڑا اونچا مقام ہے. اگر ابھی سے ہم روئیں گے, تڑپیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار لے جائیں گے. ایک شخص حج کر کے آئے تو ایک کرانے کی دکان پر ان کے 1,40,000 روپے باقی تھے. 1,40,000 روپے ان کے باقی تھے. کرانے کی دکان والا بڑا پریشان کہ ہر مرتبہ 6 مہینے میں پیسے دے دیتے ہیں, ابھی 9 مہینے ہو گئے پیسے ہی نہیں دے رہے. وہ انتظار کر رہا تھا. اللہ کی شان, انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہمارے لیے کچھ کھجوریں آپ بھر دیجئے اور زمزم کی پانی, اور لے کے کرانے والے کی دکان پہ. وہ بھی بڑا خوش ہو گیا کہ میرے 1,40,000 روپے آ جائیں گے. تو حاجی صاحب نے جا کے کہا آپ کے لیے کھجور پانی لایا ہوں. بیچارے نے قبول تو کر لیے لیکن اس کا دل خوش تھا نہیں. اس نے کہا مجھے تو میرے 1,40,000 چاہیے. حاجی صاحب نے کہا کوئی بات نہیں, چلو آپ کا رجسٹر کہاں ہے جس میں آپ سب لکھتے ہیں, وہ سب حساب وہ کھولیں آپ. وہ بڑا خوش ہو گیا کہ الحمدللہ اب میرے پیسے آ گئے اور میرا ایک بڑا فائدہ ہو جائے گا. اس نے رجسٹر کھول کے کہا حاجی صاحب حساب بتاؤں آپ کو؟ بولے حساب نہیں, میں حج کر کے آیا ہوں, میرے نام کے آگے حاجی لکھ دے. اس نے بولا یہ حساب؟ بولے علماء کے جوڑ میں گیا تھا, حج کے جوڑ میں, اس میں بڑے بڑے اللہ والے آئے تھے. اس نے کہا تھا حج کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو, اور ماں کے پیٹ سے کوئی قرض دار پیدا ہوتا ہے. بولے میرا تو سب معاف ہو گیا. وہ تو رونے لگا. وہ بولے آپ کی کھجور نہیں چاہیے, یہ پانی نہیں چاہیے, آپ لے جاؤ, مجھے میرے 1,40,000 دو. ارے جتنے علماء ہیں سب نے یہی کہا تھا کہ آپ کا سب معاف, ایک دم جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہو. آپ تو ایسے ہو گئے, اور ماں کے پیٹ سے کوئی قرض دار پیدا نہیں ہوتا, میرا کوئی قرضہ نہیں ہے. اس نے کہا نا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا, ہم جائیں گے قاضی صاحب کے پاس. قاضی صاحب کے پاس گئے تو قاضی صاحب نے کہا چپ چاپ ادا کرو, وہ یہ سب معاف نہیں ہوتا. کوئی نمازیں چھوٹ گئی ہو وہ معاف ہو جاتی ہے کیا؟ کسی کا قرضہ لیا ہو وہ معاف ہو جاتا ہے کیا؟ تو ہر کوئی چوری کر کے حج میں چلا جائے سارے ہی معاف ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ایک شخص نے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مدینہ منورہ کی موت عطا فرما, مدینہ منورہ کی موت عطا فرما, مدینہ منورہ کی موت عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے یہ تڑپ کرتے ہیں اور اس کی رٹ لگاتے تھے. ایک بزرگ سفر میں ساتھ میں تھے, حضرت کہتے تھے آمین آمین آمین, کہ بڑا اچھا جذبہ ہے. ان کی عمر بھی بہت بڑی ہو گئی تھی اور دعا کر رہے تھے مدینہ منورہ میں موت کی. حضرت بھی کہہ رہے تھے کہ بیچارے بڑی عمر کے چاچا ہے, بیمار سے رہتے ہیں, آمین کہتے تھے. اللہ کی شان, مدینہ منورہ میں بڑی شدت کی بیماری میں مبتلا ہو گئے. حضرت عیادت کے لیے آئے اور کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ, ایسا لگتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی. کون سی دعا؟ وہ آپ دعا کر رہے تھے نا مدینہ منورہ کی موت عطا فرما. وہ تو اٹھ کے بیٹھ گئے, وہ بہت روئے, بولے اللہ اس سال نہیں کبھی اور, اس سال نہیں کبھی اور, ابھی تو جانا ہے مجھے. ہر انسان کو اپنی زندگی سے بڑا پیار ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہنستا رکھے, خوشحال رکھے. لیکن اس ہنسی میں آپ کبھی بھی غریبوں کو نہ بھولنا. جو میں نے داستانیں آپ کو سنائی, کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اڑوس پڑوس میں اور ہمارے بہت قریب کے لوگوں میں کوئی بھوکا رہ جائے. ہمارے یہاں ایک بہت مالدار علاقہ, ایک دم پوسٹ علاقہ, وہ پوسٹ علاقے کے درمیان ایک مرتبہ گزشتہ سال یا اس سے پہلے سال ایسا ہوا کہ ایک شخص, ایسے تو بہت ہوں گے, ایک شخص سے ملاقات ہوئی ہمارے ساتھی کی. اس نے بتایا کہ دوپہر میں میرے یہاں گوشت پہنچا نہیں, بیچارے نے سیدھا سادہ کھانا کھایا. عید کے, ویسے سیدھا سادہ کھانا انسان کھا سکتا ہے. عید, میں نے قریشی لوگوں سے پوچھا کہ عید کے دن آپ کی دکان بند رہتی ہے؟ بولے نا
سب سے زیادہ ہماری جو بکری ہوتی ہے وہ بقرعید کے دن ہوتی ہے. بولے ہم بہت بیزی ہوتے ہیں بقرعید کے دن. میں نے بولا وہ کیسے؟ بولے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یو پی بہار بنگال وغیرہ سے بیچارے یہاں کام کاج کے لیے آئے ہوئے تھے اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے اور لوگ ان کو جاننے والے بھی نہیں ہوتے کہ ان کے گھر میں گوشت پہنچائے. تو ان کے بچے بھی تمنا کرتے ہیں, ان کی فیملی کی بھی چاہت ہوتی ہے کہ آج بقرعید کا دن ہے, سب کے یہاں گوشت بنے گا تو ہمارے یہاں بھی بننا چاہیے. تو وہ لوگ 1-1 کلو گوشت لے جاتے ہیں. یہ سن کر میرا دل بہت دکھا. میں نے کہا اللہ اکبر, اگر سارے مالدار لوگ یہ اللہ والوں کی بات پہ عمل کریں اور اپنے بکرے کا تیسرا حصہ جو لوگوں میں تقسیم کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی اس طرح بھوکا نہ رہے, کوئی بغیر گوشت کے نہ رہے. اللہ تعالی ہم تمام کی آج کی رات میں مغفرت فرمائے, آج کی رات کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کل کو اللہ کریں کوئی غریب بھوکا نہ رہے. ایسی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو, جمع ہونے کو اور آج کی مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے.